اونچا نہ کریں، زیادہ نہ کریں، ٹھیک ہے سر۔ اللہم صلی علی پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز یہ بیٹا یہاں نیچے بھاری کر دو، اوپر والی کم کر دو۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھو، تھوڑی سی اور بھاری کرو، محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھو، صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھو، صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة على أهلها، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور، وأشهد أنك من دائم الدین وارکان المؤمنین۔ صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی حوالے سے میں نے زیارت وارثہ کے اہم جملے تلاوت کیے ہیں۔ یہ زیارت کا نام ہے زیارت وارثہ۔ زیارت وارثہ بہت سی زیارتیں ہیں، ساری معصومین کے الگ الگ زیارتیں ہیں، مگر زیارت وارثہ ایک ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ کوئی ہے جو وارث ہے، خوش ہو گئے۔ وہ کون ہے جو وارث ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کے وارث ہیں نا؟ لیکن یہ زیارت وارثہ اس پاک ذات کے لیے ہے جو کل انبیاء کا اکیلا وارث ہے۔ خوش ہو، خوش ہو۔ کل انبیاء، جتنے انبیاء ہیں، کل انبیاء کا اکیلا جو وارث ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ خوش ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ سرکار آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک کا اکیلا وارث امام حسین علیہ السلام۔ یہ وارثہ زیارت کیوں نام رکھا گیا؟ چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، بہت سارے پڑھنے والے ہیں، پر دیہات کا ماحول ہے، پھر جانا بھی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ یہ جو زیارت وارثہ نام کیوں رکھا گیا کہ مدینے میں ایک دن، ماشاءاللہ آپ تاریخ سے واقف ہیں، اعلان ہو گیا نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے امام حسین کو وارث بنا کے کہا غلط نہ کہا کرو، حسین ہے نہیں، کل انبیاء کا اکیلا وارث ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی وراثت کا کمال یہ ہے، آپ اپنے باپ کے مال کے زیادہ وارث ہوتے ہیں، جائیداد کے وارث ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام انبیاء کے اتنے مال کا وارث نہیں جتنا ہر نبی کے کمال کا وارث ہے۔ خوش ہو میرا بھائی، امام حسین کمال کا بھی وارث ہے، اللہ اکبر، کمال کا، ہر نبی کے کمال کا وارث ہے میرا امام حسین۔ اسی لیے زیارت وارثہ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس کو ایک مرتبہ صدق دل سے ایک مرتبہ پڑھ لے، جب حضور نے مسجد نبوی میں ایک مرتبہ صدق دل کی لفظ کہی،
ایک آدمی کھڑا ہو گیا، بولا دل بھی سچے ہوتے ہیں، ورنہ ہماری ولایت آتے ہی سچے دلوں میں، پورے دلوں میں نہیں آتا۔ بولا وہ سچا دل کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بلا فصل اقرار ولایت علی کا۔ خوش ہویا کرو پتر، خوش ہویا کرو، سبحان۔ ایک مرتبہ زیارت وارثہ پڑھے، اس پر 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ۔ سرکار فرماتے ہیں اسے 10 حج کا ثواب ملتا ہے۔ حج سال کے بعد ایک ہوتا ہے، اور نہیں فرما رہے آپ؟ معلوم ہوا دوسری جتنی باتیں ہیں وہ سالوں پہ محیط ہے، یعنی 10 سال کی عبادت امام حسین کے 10 منٹ کے برابر ہے۔ ہائے 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 ہائے، خوش خوش سمجھان دی۔ پھر میرے معصوم نے فرمایا جو شخص اس زیارت وارثہ کو پڑھے اور خصوصاً پڑھے اس کو، اگر وہ فوت ہو جائے، سرکار فرماتا ہے اگر وہ دفن ہو جائے، کہیں بھی دفن ہو جائے، جب میرا ظہور ہوگا میں سب سے پہلے اس کو جا کے اس کی قبر سے اسے اٹھا لوں گا۔ خوش ہو اللہ اکبر، خوش ہو۔ فرمایا اس کو میں اپنا ناصر بنا لوں، سبحان اللہ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جو شخص اس زیارت وارثہ کو یوم عرفہ پڑھے، عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحج کو، شاہ جی 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کو جو اس کو پڑھے، فرمایا اسے 1000 حج کا ثواب ہے۔ ہائے 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 ہائے، بے خبر ہے دنیا، بے خبر سے خدا کی قسم، بے خبر دنیا۔ 1000 حج کا ثواب، فرمایا صرف 1000 کا نہیں، 1000 عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ فرمایا صرف عمرے کا بھی نہیں، اسے 1000 جہاد کا ثواب ملتا ہے، جو اس نے خود رسول پاک کے ساتھ مل کے کیا۔ ہائے ہائے ہائے، اور میں کہوں کیوں نہ کہوں کہ جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اور بے خبرو اس کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہو۔ خوش ہو میرا پتر، بس صحیح، کیونکہ وقت کے حوالے سے حیدری، یہ وہ زیارت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کے مفہوم میں ابھی تک کنفیوژن ہے لوگوں کو، ابھی تک۔ اس کا ترجمہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ السلام علیکم، خوش ہو۔ عالمین سلام کرنے والے ہیں، مرکز سلام ایک ہے۔ رسول فرماتے ہیں کل عابدین زاہدین متقین عارفین، کل کے کل مقربین رسول نبی اولو العزم رسول، جسے خود امیر المومنین سلام کریں، جنہیں خود محمد مصطفیٰ سلام کریں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کتاب کے حوالے سے جملہ کہہ دوں، جسے واجب ہو کہ اللہ سلام کرے اس کو حسین کہتے ہیں۔ کیسا حسین؟ اللہ اکبر، سلام کیا جا رہا ہے۔ سلام ایک، مرکز سلام ایک۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ توجہ فرمائیں، یہ جملے کبھی کبھی وقت ملتا ہے کیونکہ یہ خصوصی مجلس ایثار ثواب کی، اور پھر کاظمی سادات سے، سبحان اللہ، اور صحیح میری باتیں سن بھی رہے ہیں، اور انہی کے نگری میں بات ہو رہی ہے شاہ جی۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ سلام ایک نہیں، امام حسین پر ہر ایک اپنے معیار سے سلام کر رہا ہے۔ جہاں کل دنیا کے معیار سمٹ کے ایک نقطہ پہ پہنچ جائے، مقابل کو حسین کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کل سمجھیا کرو، سمجھی کرو۔ سلام کیا جا رہا، السلام علیکم۔ کیا بات ہونی چاہیے ایسے سلاموں کے بعد، جہاں توحید بھی سلام کرے میرے بھائی، جہاں محمد مصطفیٰ خود امیر المومنین سلام کرے۔ السلام علیکم، سلام ہو آپ پر۔ اگلی لفظ پہ بہت توجہ، یا سار اللہ،
جو ذرا بھی توجہ نہیں کرے گا سمجھ لیجیے آنی بیٹھے رہے ہم نوکر ہیں ہم بیان کر دیں ہماری نوکری مکمل ہو جائے یہ آپ کی نوکری رہے گی لیکن پیچھے پیچھے رہو گے غور سے سنیں گے تو آگے رہو گے بس کافی ہوگی میری گل جو بہت ضروری آقا کے ساتھ بیٹھنے والے بنو خدا کے واسطے السلام علیکہ یا سار اللہ او بے خبر دنیا بات دنیا میں ہو رہی ہے سنگ جو صاحب میرے بزرگن بیٹھے ہاتھ بن کے خدا واسطے ایک گل سنائے کہ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے السلام علیکہ سلام ہو آئے امام حسین علیہ السلام آپ پر یا سار اللہ اے اللہ کے خون کے بدلے کسی نبی کے خون کا بدلہ نہیں اور نہیں فرما رہے نبی نیچے رہ گئے حسین بلند نبی کے خون کا بدلہ نہیں یا سار اللہ اے اللہ کے خون کے بدلے بدلہ کون ہے امام حسین بدلہ وہ ہوتا ہے جیسا خون ہوتا ہے ویسا خون والا ہوتا ہے جو بدلے میں ہوگا خدا جانے اے اللہ کے خون کے بدلے خیال کرا ہے حسین اللہ نہیں مگر خون کا بدلہ ہے گل کرو نا یار اے اللہ اچھا جی آ جاؤ گا اے اللہ کے خون کے بدلے اگلی گل سی وبنا سارے ہی اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کن کے بیٹے ہیں جناب امام علی علیہ السلام علی علیہ السلام بھی بدلہ ہے امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کا بدلہ ہے اس عربی میں کہوں حسین بھی سار اللہ ہے باپ بھی سار اللہ ہے دنیا میں مجھے کوئی بتائے باپ بیٹا ایک کمال پہ فائز ہو ایک باپ ہو اور ایک بیٹا ہو باپ بھی سار اللہ اللہ کے خون کا بدلہ بیٹا بھی سار اللہ بیٹا جز ہوتا ہے جس کا جز اس مقام پر ہو علی کا مقام کیا ہوگا گلی سمجھ میں آتی بابا سے گل خور نہ سے اے اللہ کے شاہ جی خون کے بدلے وبنہ سارے ہی اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے کون امام حسین علیہ السلام بھی اور جناب علی علیہ السلام بھی دونوں سار اللہ اللہ کے خون کے بدلے سارے اس وقت بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے خون کے بدلے جناب علی بھی خون کا بدلہ امام حسین علیہ السلام بھی خون کا بدلہ زیارت میں لفظ خون کا بدلہ موجود ہیں پڑھی جا رہی ہیں پڑھنے والے امام زمانہ نے لفظ یہی انہوں نے فرمائے ہیں ہم نے نہیں ہے یا نہیں اللہ کے خون کے بدلے ہون ذرے گل غور نال اے میرے بزرگ جو بیٹھے لو غور نال اے اللہ کے خون کے بدلے آپ سے میں کہتا ہوں خون کا بدلہ تب امام حسین اور جناب علی ہو سکتے ہیں جب اللہ کا خون ہو سکتا ہو جب اللہ کا خون نہ ہو سکتا ہے نفی وقوع ناممکن ہے نفی امکان جب اللہ کا خون نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا پھر یہ خون کا بدلہ کیسے ہے سونا میری قوم موجود ہے سامنے اللہ کا خون ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی قاتل ہو سکتا ہے
اللہ کا کوئی خون کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جب ہو ہی نہیں سکتا، ممکن بھی نہیں، نفی وقوع امکان بھی نہیں، وقوع بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جب ہو ہی نہیں سکتا پھر یہ زیارت بنی کیوں ہے؟ اے اللہ کے خون کے بدلے جناب علی بھی بدلا، جناب امام حسین بھی بدلا، تو پھر مجھے کہنے دے جب اللہ کا خون ہونا ہی نہیں تو پھر بدلہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین اور جناب حسین کا قتل ان کا قتل نہیں، گویا اللہ کا قتل۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، ان گل سمجھ آئیے میرا بابا، خوش نہیں ہو رہے یار، ان کا قتل نہیں، گویا اللہ کا قتل ہے۔ اگلی گل سن لو، اگلی گل سن لو، اور یاد رکھے میرے بھائی، جب ان کا قتل نہیں اللہ کا قتل ہے، پھر جو ان کا قاتل ہے وہ ان کا قاتل نہیں، وہ اللہ کا قاتل ہے۔ کہوں جو اللہ کا قاتل ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور کہاں پھر رہی ہے دنیا؟ وہ گل سمجھ آئیے بابا صحیح؟ کہاں تک بات پہنچ گئی؟ اللہ اکبر۔ حیدری اللہ کا قتل نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کی جانوں کی حفاظت کا معیار کیا ہے؟ ان کی جانیں کتنی محترم ہیں، خدا کی قسم جتنا توحید محترم ہے اتنا حسین محترم ہے۔ حقہ کے بنائے ان گل سمجھ آدھی بھی ہے میرا پتر، سمجھا کرو، صحیح سمجھا کرو۔ ان کا قتل ان کا نہیں، توحید کا قاتل دین سے خارج ہوتا ہے، دین سے خارج، دین سے باہر، ٹھیک۔ اب اس پر چونکہ وقت کے حوالے سے، جب عام مومن کا قاتل قرآن کیا کہتا ہے؟ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب بھی ہے، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت بھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے عظیم عذاب بھی ہے۔ جب ایک مومن کا قاتل کا عذاب اتنا ہے تو پھر امیر المومنین کے قاتل کا عذاب کتنا ہو؟ اے اللہ اپنی عدل میں بتا کتنا ہونا چاہیے، ہے نا؟ سنو، ایک مومن کا قتل، غضب آ گیا، لعنت بھی آ گئی، عذاب بھی آ گیا، غضب اور ہوتا ہے، عذاب اور ہوتا ہے، حالانکہ غضب بھی ایک عذاب کی ایک قسم ہے، لیکن نتیجہ ہے غضب اور ہے۔ خدا جانے وہ غضب کون ہے؟ غیر المغضوب۔ الحمد میں 14 صرف 14 ہیں الحمد میں، کوئی مغضوب الحمد میں نہیں آ سکتا۔ گل سمجھدانی بھی ہے تھوڑی جی میری، ان گل تھوڑی جی میں آگے بڑھا۔ تو جو امیر المومنین کا قاتل ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ نسوں کیا ہوگا؟ کتنا ہونا چاہیے؟ عدالتاً کب سے کب تک ہونا چاہیے؟ اے عادل تو بتا، تو جو عادل ہے خود عادل، پھر عادل کیسا ہونا چاہیے؟ اب عادل وہی کرے گا جو اس امیر المومنین کے قتل کی سزا دے سکے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اللہ عادل ہے یا نہیں؟ عادل کو نکالنے والے کتنی بڑی بات ہوگی، سارا گلا نہیں کرنی ہوئی، اشارے بہت ہو گئے۔ عادل کتنا عذاب ہے، ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔
فتوحات مکیہ اگر آپ کے پاس ہے کتاب، اس میں بھی موجود ہے، ہماری اور بھی بہت ساری کتابوں میں، عام کتابوں میں بھی ہے۔ جناب علی علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ عبد الرحمن نام لو، عبد الرحمن ملعون ابن ملجم قاتل ہے یا نہیں؟ میرے پتر قاتل ہے یا نہیں؟ آج تو پڑھن جو نہیں اس نگری عبد الرحمن ابن ملجم پہ کتنا عذاب ہو رہا ہے۔ ذرا یہ واقعات ایسے نہ سمجھے، یہ جو سینہ بسینہ یہاں تک پہنچے ہیں، بتانا واجب ہو گیا توحید کو کہ کتنا عذاب ہے۔ فتوحات مکیہ اور کتابوں ہماری میں ہے۔ ایک شخص ہے کہ وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں اپنی عبادت کرتا تھا، بچوں کے شور کی وجہ سے، ٹریفک یہ وہ اس کی وجہ سے، میں نے دیکھا سمندر کے کنارے اس کا گھر تھا کہ سمندر کے کنارے تو خالی ہے، ساتھ دو چٹانیں ہیں کٹھی، چٹان سمجھتے ہو؟ پتھر، ملائم پتھر، ایک اس کے ساتھ پھر اور ملائم پتھر، کافی دور، پھر آگے پانی، سمندر کا پانی پیچھے ہے بالکل، وہاں کوئی پانی بھی نہیں، خطرہ بھی نہیں۔ اس نے آ کے اس جگہ کو منتخب کیا کہ یہاں اگر میں رہوں تو عبادت میں مجھے مزہ آئے گا، یکسوئی ہوئے گی، اچھا ہو گیا، تھوڑی سی آگے ہے۔ اس نے آ کے خیمہ لگایا، یہاں عبادت کرتا ہے۔ فتوحات مکیہ والا لکھتا ہے کہ ایک دن، اور ذرا غور نہ سنائے، ایک دن میں اپنی صبح کی عبادت سے فارغ ہو کر اسی چٹان پہ آ کے بیٹھے کی جگہ وہی کی بیٹھا ہوں کہ میرے اوپر سے، یاد بھی رکھا ہے اسے، اوپر سے ایک بہت بڑا پرندہ گزرا۔ اب پرندہ کتنا ہوگا آپ کا اندازہ میں ابھی کرتا ہوں۔ گزرا تو وہ اگلی چٹان پہ جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اس پرندے نے ایک انسان کا یہ چوتھائی حصہ اگل دیا۔ اگل سمجھ دیا، منہ سے لیا ہوا۔ اچھا بسم اللہ، تھوڑی میں زیادہ جلدی کر رہا ہوں۔ اگل دیا، اس کہتا ہے اگلا تو میں نے دیکھا وہ جو اگلا ہوا ہے وہ تڑپ رہا ہے، میں نے کہا تو اگلا ہوا ہو کے بھی زندہ ہے، وہ اگل دیا ہے اس نے پھر بھی زندہ اگل رہا۔ میں حیران ہو گیا اور توجہ میری بڑھی، ایسے اسی توجہ میں تھا کہ پھر وہی پرندہ آیا، اس نے دوسرا حصہ انسان کا اگل دیا، اس سے اگلا حصہ اگل دیا، وہ بھی اسی طرح تڑپنے لگا۔ میری توجہ، وہ کہتا ہے اور زیادہ بڑھی، تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر تیسرا حصہ اگل دیا۔ میں گل کر رہا ہوں، کہتا ہے بس اس اگلنے نے خود مجھے جواب دیا، اپنے آپ کو خبردار ہو جا، آج تیرے اوپر کوئی راز کھلنے والا۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو حسن، ماں اور متوجہ ہو۔ ایسی بات تو کبھی کسی نے سنی نہیں، کبھی واقع ہوئی نہیں، یہاں تک کہ چوتھے آ کے اس نے اگلا پاؤں آ گئے اور وہ بھی اس طرح تڑپ رہے ہیں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، دوسری چٹان پہ وہ ہے، میں سامنے بیٹھا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ ایسے وہ آپس میں جڑنے لگے، ترتیب کے ساتھ جڑ کے آدمی بن گئے۔ بولی یہ گل میں ترتیب والی جان کے کیتی ہے، ترتیب کے ساتھ مل کر وہ ایک آدمی بن گئے، اٹھ کے بیٹھ گیا، ادھر ادھر اس نے دیکھا، کھڑا ہو گیا، کہتا میں دیکھ کھڑے ہو کے اس نے اپنے جو داہنی طرف دیکھا، پھر اسی پرندے نے جھپٹ ماری، اس کا چوتھائی حصہ کاٹ کے لے گئے۔ وہ گھر سمجھ گئے نا، باقی حصہ تڑپ رہا ہے، وہ لے گیا۔ میں پھر حیران، پھر آیا دوسرا حصہ کاٹ کے لے گیا، پھر آیا تیسرا حصہ کاٹ کے لے گیا، جلدی میں کر رہا ہوں جی، پھر آیا چوتھا حصہ کاٹ کے لے گیا۔ یہ کہتا ہے چوتھا حصہ کاٹ کے لے جانے میں اتنا مطمئن ہو گیا کہ اب اس نے ضروری آنا ہے۔ گل سمجھ آئے دیکھو،
جو نتیجہ پہلے نکال دو وہی تو عارف ہوتا ہے. خیال کی کر رہے دیکھیں بات کے بعد نتیجے خود نکال رہا ہے. لگتا ہے کہ کوئی آج دراز میرے اوپر کھلنے والا ہے، قریب ہے. یہ کہتے میں الرٹ ہو کے بیٹھ گیا. اب اس نے تہیا کر لیا. اب اگر وہی آیا اور آ کے ایسے اگلے گا، جڑے گا، جڑ جائے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، میرے دور نہیں میرے سامنے ہے، وہ دوڑ کے میں اس سے پوچھوں گا کہ بدبخت تو کون ہے؟ یہی کون ہے تو بتانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، کون بتاتا؟ یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا، ظاہر کر رہی ہے بے شک بے شک. یہ کہتا میں بیٹھا ہوا. انتظار ذرا یہاں روایت ہے کہ تھوڑی سی انتظار ہوئی. انتظار اس لیے ہوئے کہ عرفان اور زیادہ انتظار بڑھے. انتظار ہی کو عبادت کہتے ہیں. اور سمجھ آئیے حق کی حق کا انتظار عبادت ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ پھر وہی پرندہ آیا، اس نے اسی کا چوتھائی حصہ اگل دیا. میں نے الحمدللہ کہا کہ بات نتیجہ قریب آ رہا ہے. وہ پھڑک رہا تھا، ایسے تڑپ رہا ہے. پھر دوسرے آیا، وہ بھی تڑپ رہا ہے. تیسرا آیا، تڑپ رہا ہے. چوتھا جب مکمل ہوا، اسی تڑپ میں میرے نظروں کے دیکھتے دیکھتے وہ خود ترتیب کے ساتھ جڑ گیا، جڑ کے بیٹھ گیا. اور میرے پاس توجہ فرما لو، بیٹھ کے جو کھڑا ہوا نا، بس وہ بیٹھا میں وہی کھڑا اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. جو ہی وہ کھڑا ہوا، ابھی اس نے ادھر ادھر دیکھا نہیں. میں نے اسے کہا بدبخت تو کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا میں قاتل امیر المومنین عبد الرحمن ابن ملجم ہوں. میرے خیال سمجھ آ گئی ہے تو آ گیا. ہائے ہائے جا علی زندہ باد، یا زندہ باد. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل سمجھ آئیے میرا سے عبد الرحمن ابن ملجم. یہ کہہ کے اس نے شاجی کہہ کے اختتام میں، اس لیے کہ یہ واقعہ اگر کوئی دہرانا بھی چاہے تو صحت کے ساتھ دہرائے نا. کہا کہ جب سے میں نے اس وقت کہا عبد الرحمن ابن ملجم قاتل امیر المومنین ہوں، جب سے میں قتل ہوا ہوں روزانہ مجھے یہی پرندہ 40 مرتبہ قتل بھی کرتا ہے اور مجھے مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا. 40 مرتبہ ایک دن میں مرنا، قتل ہونا، یہ عذاب شروع ہو گیا اور یہ ابھی جاری ہے. یہ عذاب ہے اس دنیا کا، خدا جانے قیامت میں کیا عذاب ہوگا. اس کے لیے ایک جملہ میں کہہ کے ذرا آگے بڑھتا. جناب علی علیہ السلام جنگ جمل ہوا، جنگ جمل ہوئی نا، بصرے میں ہوئی جنگ جمل. بصرے میں پانی کی کمی تھی اور خاص کر مکہ معظمہ میں، تو ایک نہر زبیدہ خاتون نے کھدوائی تھی نہر. اس نہر کو پھر علماء نے، اس بی بی نے اس نہر کو آگے مینا تک لے گئی تھی پانی. وہ مینا تک جس کے کچھ آثار اب بھی 1500-1600 سال بعد بھی، بلکہ اس سے زیادہ اب بھی موجود ہیں. جناب علی جنگ جمل سے فارغ ہوئے نا، دیکھیں امام کا ایک لمحہ بغیر عبادت اور بغیر عبرت اور نصیحت کے نہیں ہوتا. جناب علی اسی جنگ نکل کر شہر سے اسی نہر کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں اور نہر کا پانی چل رہا ہے. سرکار علی چلتے جا رہے ہیں. آگے آپ نے نام سنا ہوگا حسن بصری. یہ جناب علی کو اندر سے نہیں مانتا تھا، ظاہر سے سلام کرتا تھا. جو ہی جناب علی کو آتے دیکھا نا، یہ وہیں اسی نہر پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر وضو کرنے لگا. کیسے؟
चुल्लू नहीं भरा, इसलिए चुल्लू सारे देखो ना, चुल्लू नहीं भरा। पानी रख के ना, हाथ पानी के ऊपर लगा के, ये पानी जब तर हो जाए ना हाथ, इसे अरबी में कहते हैं सिबगा। सिबगा का मस्तर है इसबाग। इसबाग के माने रंगना, हाथ को रंगना, पानी से रंगना, रंग लाना। ये चुल्लू भर के वुजू नहीं कर रहा, हाथ रंग के कर रहा है। जनाब अली ने जब देखा फरमाया, बसरी इतना पानी होते हुए भी इस बाग से वुजू क्यों कर रहा, हाथ को रंग के क्यों वुजू कर रहा है, चुल्लू भर के वुजू कर। इसने कहा मौला आप मेरे काम में दखल न दें। कितनी बड़ी जसारत है। ओए होए 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 ओए होए होए, इनका हौसला है, इनका हौसला। आप मेरे काम में, कुछ और भी लफ्ज़ है मैं नहीं कहना चाहता इस वक्त, दखल न दे। इमाम ने फरमाया, बसरी तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है? कहता हाँ वाजिब है। ख्याल करा इसे, हाँ जो वाजिब है। फरमाया जब वाजिब है तो मैं अभी जंग जमल में आया था, तो लड़ने मेरी नुसरत के लिए क्यों नहीं आया? कहता है मौला मैं आया था, क्योंकि आपकी नुसरत मुझ पे वाजिब थी, आया था मैं। कल सुनिया करो, ये गल्ला जरूरी है। आया था मौला, जब मैं जंग जमल में मैदान में मैंने कदम रखा, मेरे कान में आवाज आई, अल कातिलो वल मकतूलो किलाहुमा फिन्नार। कातिल भी जहन्नमी है और मकतूल भी जहन्नमी है। जनाब अली को सुना हुआ, कातिल भी जहन्नमी है, मकतूल भी। इसने कहा कातिल भी मकतूल दोनों जहन्नमी है। अगर मैं अभी गया जाके किसी को मैंने कत्ल किया तो कातिल हो जाऊंगा, तो भी जहन्नमी। अगर किसी की तलवार से मैं कत्ल हो गया तो भी जहन्नमी। मौला फिर मैं आगे नहीं गया, वापस आ गया। सरकार अली ने फरमाया जिसने आवाज दी थी उसको देखा था? हाय 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 हाय, और नहीं फरमा रहा, कहा देखा नहीं था। फरमाया उसकी आवाज पहचानी हुई लगती थी। बोला वो भी नहीं। सरकार ने फरमाया वो शैतान था, लेकिन कहा उसे ठीक है, कहा उसे ठीक है, लेकिन तूने अपने ऊपर कियास करके फैसला किया। वो वहां तेरी बात नहीं हो रही थी, मेरी हो रही थी। हाय हाय हाय, कातिल तेरा नहीं, वहां बात मुझ अली की हो रही थी कि जो अली का कातिल हुआ वो भी जहन्नमी, और जिसको अली कत्ल कर दे, हाय 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 हाय, वो भी जहन्नमी। ठीक हो गया। कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार। वक्त के हवाले से थोड़ी सी 5 मिनट और मुझे दे दे। आगे सा जुमला है, अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन। समझा के सलाम हो, अशहदु अन्नका, मैं गवाही देता हूं कि ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दाइम उस इमारत को कहते हैं जो गिर रही हो और उसे लकड़ियों का सहारा दे के रोक दिया जाए। हाय हाय मेरे भाई, जितनी सामीन है आपकी तरह मैं जुमला कहना चाहता हूँ। दाइम गिरते हुए दीन को कहते हैं। खुदा जाने करबला में दीन कितना गिर रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, देखे अभी ये देहात है, दीवार जब गिरती है तो यहाँ भी कहीं अक्सर हमने देखा है, गिरती हुई दीवार को लकड़ियों का सहारा देते हैं या नहीं? शाजी देते हैं। जहाँ ज्यादा जरूरत होती है वहां मोटी लकड़ी की देते हैं। कहीं इमाम हुसैन ने दीन को लकड़ियों के सहारा से कायम नहीं रखा, कहीं अली अकबर का सहारा दिया, हाय हाय हाय, कहीं जनाब अब्बास का सहारा दिया, कहीं जनाब जॉन का सहारा दिया। जुमला कहूँ मसाइब नहीं, जुमला कहूँ खुदा जाने 6 माह के बच्चे का सहारा कैसे ये दिया। दीन कयामत तक के लिए क्या हो गया, गिरने से महफूज हो गया या नहीं?
गिरते हुए दीन को, अजरकुम अल्लाह मसाइब भी हो गया, गिरते हुए दीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सहारा दिया, गिरता हुआ दीन। आगे क्या है, दाइम कहते हैं, ये सुतून है, ये सुतून देखे ये लगा हुआ, ये सुतून वो सुतून, ये सुतून क्या है, दाइम, साकिन सहारा, साकिन सहारा, सारा ये मकाम इसी दाइम पे कायम है। ओ बेखबरो कुल दीन हुसैन के सहारे पे कायम है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। बस आगे है वह अरकानिल मोमिनीन, अरकान भी रुकन को कहते, इसकी जमा है अरकान, रुकन भी सहारा, लेकिन सहारा रुकन है सहारा, लेकिन ये रुकन चलता हुआ सहारा। साहिबानी फिक्र बैठे, मैं लफ्ज़ फिक्र के कह के जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। रुकन कहते हैं चलता हुआ सहारा, चलता चलता हुआ सहारा। क्या मतलब हुआ, यही दीन चलता हुआ जब तक चलता रहेगा, एक सहारे का साथ रहना वाजिब होगा, उसी को इमाम ज़माना कहते हैं। हाय 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 हाय, वो सहारा कौन है, इमाम ज़माना, चलता हुआ सहारा इमाम ज़माना। बस खत्म। इमाम जनाब अली अलैहिस्सलाम तवाफ़ काबा कर रहे हैं, लोगों का काबे का तवाफ कर रहा है। या अली अंत काबतुन्नास, अली तो लोगों का काबा है। अली तवाफ फरमा रहे। हजरत उमर का जमाना है, इसका जमाना है जनाब, मेरी तरफ देखिए मेरे भाई, जमाना है, तवाफ हो रहा है। दौराने तवाफ, ये बात आप कम कम सुनिए, यहां मच्छर मारने का हुक्म नहीं, खुदा जाने वो मकाम कैसा है। इसी दौरान ने तवाफ जनाब अली ने एक आदमी को तमाचा मारा। जहां अली का तमाचा हो, खुदा जाने क्या हो रहा है। तमाचा लगा, वो हजरत उमर को पता, उसको पता कि आ रहे, पीछे वो खड़ा हो गया। हजरत उमर आ गए और आके रुक गए। रुके तो उसने कहा सही जनाब अली ने मुझे तमाचा मारा है, सुन लो गल, सुन लो मेरे भाई, तमाचा मारा है, आप इस वक्त हाकिम हैं, मुझे किसास, किसास अदल नहीं, किसास फलाना का है, अदल का है, किसास दिलवा दे, ठीक है, किसास मुझे दिलवा दे। तो उन्होंने कोई बात नहीं, जनाब अली तवाफ करके आए, आगे बढ़ा, रोक दिया। मैं गल करना चाहता हूँ, जहां अदालत का यकीन हो वहां सवाल नहीं हो सकता, वहां क्यों की लफ्ज नहीं आएगी, क्यों कहा नहीं, अदालत खत्म। ये नहीं कहा कि जनाब अली आपने इसको क्यों मारा, क्यों नहीं कहा। हजरत उमर ने रोक के कहा, मौला क्या जुर्म था इसका, होय होय होय, क्या जुर्म था कि आपने फौरन इसे तमाचा मारा। मेरे पास सारे सुन लो, सारे दिन की थकान खत्म हो जाए। किस जुर्म में आपने इसे तमाचा मारा। जनाब अली फरमाते हैं ये दौरान तवाफ नामूस मोमिनीन को ताक रहा था, जो ऐसे वक्त में भी नामूस मोमिनीन का मुहाफिज हो उसे अली कहते। हाय 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 हाय, नामूस मोमिनीन को ताक रहा था। जब कहा ना ताक, समझ दो, ताक रहा था, जब कहा ना ताक रहा था, हजरत उमर ने उस आदमी का गिरेबान पकड़ के हिला के झिझोड़ के कहा, तू कह रहा है कि जनाब अली से मुझे किसास लेके दे, वो तू कह रहा है क्या जनाब अली से मुझे किसास लेके दे, तुझे खबर है तुझे किस आंख ने देखा हो,
تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، بل عین من عیون اللہ، بلکہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا۔ جا اگر قصاص لینا ہے تو اللہ سے جا کے قصاص لے، علی سے کیسا قصاص لیتا ہے؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔